السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، استقبال ہے آپ کا تعلیم و تعلم چینل پر۔ آپ اس کی پلے لسٹ میں اگر جائیں تو آپ کو 8ویں 9ویں 10ویں کے بریچ کورس کے ویڈیوز ملیں گے۔ اس کے علاوہ درس و تدریس کر کے ایک پلے لسٹ ہے، اگر آپ اس کو کلک کریں تو اس میں آپ کو 7ویں سے لے کر 10ویں کے تمام قواعد کے ویڈیوز، اور اس کے علاوہ آپ کو 10ویں کی نظموں اور غزلوں کی تشریحات بھی اس میں ملیں گی انشاءاللہ، اور 9ویں اور 8ویں کی نظموں اور غزلوں کی تشریحات بھی اس میں موجود ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم 34ویں دن کی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج آپ کو اصل میں تحریری مہارت یعنی مضمون نویسی سے متعلق سرگرمی دی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں، مضمون نویسی کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں۔ تو کسی عنوان کے تحت سلسلہ وار اپنے خیالات کو نثری انداز میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ کوئی بھی ایک عنوان کے تحت کوئی بھی ایک ٹاپک ہو، اور اس ٹاپک پر ہم اگر اپنے خیالات کو سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ اگر ہم نثری انداز میں بیان کر رہے ہیں تو وہ مضمون ہے۔ یہ نثری انداز یہاں ضروری ہے، اس لیے کہ نظم میں اگر بیان کریں گے تو وہ مضمون نہیں رہے گا۔ تو کسی عنوان کے تحت سلسلہ وار اپنے خیالات کو نثری انداز میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ تو مضمون نگاری میں مشاہدہ، تجربہ، قوت تخیل اور تجربے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب کوئی مضمون ہم لکھتے ہیں تو اس میں مضمون لکھنے والے کا مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا، جیسے کائنات کا جائزہ لینا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا۔ تو جو لوگ مصنف ہوتے ہیں، جو مضامین لکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے سبق لیتے ہیں، اس کا بہت غور سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے ایک نئی بات اخذ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے مصنفین نے معمولی چیزوں کو بھی عنوان بنایا ہے۔ جیسے ابوالکلام آزاد کی کہانی آپ نے شاید پڑھی ہو، چڑیا چڑے کی کہانی، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر ایک کہانی لکھ دی تھی۔ تو اسی طرح سے مشاہدہ، مضمون لکھنے والے کا مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کا تجربہ، خاص طور سے اس کا قوت تخیل یعنی سوچنے کی جو قوت ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور تجزیہ، اینالیسس جسے کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا جائزہ لینا۔ تو یہ تمام چیزیں مضمون نگاری کے لیے ضروری ہیں۔ مضمون میں کسی عنوان کے تحت منفی اور مثبت نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ اب مضمون جو ہوتا ہے تو اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، منفی نکات بھی ہوتے ہیں، مثبت نکات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر سائنس پہ مضمون لکھا جا رہا ہے تو سائنس کی خوبیوں کو بھی بیان کیا جائے گا، اس کی خامیوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید ہوتا ہے، اور درمیانی حصہ نفس مضمون ہے، اور آخری حصہ جو ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں حصے، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ تینوں حصوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو تمہید کا کیسے استعمال کرتے ہیں، نفس مضمون میں کیا چیز لکھی جاتی ہے، اور اختتام کیسے ہوتا ہے۔ تو تمہید جو ہوتی ہے اصل میں، جب ہم کسی عنوان پر مضمون لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے میدان ہموار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے سائنس پر اگر ہم لکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹ ہم یہ نہ لکھتے ہوئے کہ یہ آج کا دور سائنس کا دور کہلاتا ہے، یہ نہ لکھتے ہوئے پہلے ایک پیراگراف لکھیں گے جس میں ہم سائنس کی طرف پڑھنے والے کے ذہن کو لائیں گے۔ جیسے ہم کچھ مختلف ایجادات کا ذکر کریں گے سائنس کی، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ تمام ایجادات سائنس کی ہیں، سائنس کی دین ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو سائنس کے ٹاپک پر لائیں گے۔ تو یہ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے یہ تمہیدی پیراگراف ہوتا ہے۔ اس میں یہ بہت اہم ہوتا ہے، تمہیدی جو اقتباس ہوتا ہے، اگر یہ اچھا ہوا، اچھا لکھا گیا، تو اس کے بعد پورا مضمون سامنے والا پڑھ لیتا ہے۔ قاری جو ہوتا ہے، پڑھنے والا، وہ پورے مضمون کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ تو تمہید کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے اگر سائنس پہ آپ لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں
اور پٹریوں پر دوڑتی ٹرینیں اور فضا میں اڑتے جہاز اور موبائل، کمپیوٹر، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں سائنس کی ایجادات ہیں، سائنس کی دین ہے۔ تو پھر آپ یہ لکھنے کے بعد پھر دوسرا پیراگراف، یہ پہلا پیراگراف کا تمہید کرے گا۔ نفس مضمون میں جو ٹاپک دیا ہوا ہوتا ہے اس پر آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لکھ رہے ہیں سائنس رحمت ہے یا زحمت، تو اب آپ سائنس پر لکھیں گے۔ آپ نے پہلے تو پڑھنے والے کے ذہن کو سائنس کی طرف متوجہ کر دیا، اب آپ سائنس پر لکھیں گے۔ اب نفس مضمون میں آپ کو زیادہ لکھنا ہوتا ہے، 3-4 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں، 4-5، آپ جتنا لکھنا چاہیں۔ اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ سائنس رحمت ہے یا زحمت، اس کے آپ کو خوبیاں بھی بتانی پڑیں گی، خامیاں بھی بتانی پڑیں گی، اور اس کے بعد نفس مضمون 3-4 پیراگراف میں لکھنے کے بعد اختتام ہوتا ہے، جس میں آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب نتیجہ ہر ایک اپنے اعتبار سے لکھے گا مضمون نگار۔ جیسے کوئی یہ لکھے گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس رحمت بھی ہے اور زحمت بھی، اگر اس کا درست استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کنکلوژن ہو گیا، اختتام ہو گیا، خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ تو یہ 3 حصے ہوتے ہیں مضمون کے۔ اب مضمون نگاری کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں؟ عمدہ اور معیاری زبان بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو گھر میں زبان استعمال کرتے ہیں یا عام طور سے جو بازاری قسم کی زبان ہوتی ہے، بازار میں بولی جاتی ہے، اس طرح کی زبان یہاں استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں ادبی زبان استعمال کی جاتی ہے، معیاری زبان استعمال کی جاتی ہے، اور مناسب الفاظ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ الفاظ بھی بہت سوچ سمجھ کر لائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناسب موقع پر محاوروں یا ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے، کہاوتوں اور محاوروں کا اچھے طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ ساتھ ہی اپنے تجربات اور مشاہدات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، خیالات سلسلہ وار ہو، بہت سی باتیں یکجا نہ ہوں۔ یعنی جب کوئی مضمون لکھا جا رہا ہو تو اس میں خیالات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک پیراگراف کچھ الگ بات بتا رہا ہے، دوسرا پیراگراف دوسری چیز سے متعلق ہے، تیسرا پیراگراف کسی اور چیز سے متعلق ہے۔ اس طرح سے مضمون نہیں بنے گا، بلکہ سلسلہ وار خیالات ہونے چاہیے اور تسلسل کے ساتھ ان کو بیان کیا جانا چاہیے۔ اب مضمون کی قسمیں جو ہیں بہت ساری ہوتی ہیں، یہاں آپ کو صرف 3 قسمیں دی گئی ہیں۔ اس میں بھی ذاتی، آپ بیتی اور تصوراتی جسے ہم کہیں گے۔ تو اور بہت ساری قسمیں ہیں مضمون کی، آپ کئی قسمیں کر سکتے ہیں۔ تنقیدی مضامین، تاریخی مضامین، ادبی مضامین، مذہبی مضامین، سائنسی مضامین، کئی طرح کے مضامین ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ 3 جو مضامین دیے گئے ہیں، اس میں ذاتی جو ہوتا ہے، جس کا تعلق خود کی ذات سے ہوتا ہے، خود کے تجربات سے ہوتا ہے۔ انسان نے خود جو چیز، مضمون نگار جو چیز دیکھتا ہے یا جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی پر وہ مضمون لکھتا ہے، تو یہ ذاتی مضمون ہو جائے گا۔ یہ اس کی اپنی ذات سے تعلق ہوگا، اس کا جن چیزوں کا اس نے مشاہدہ کیا وہ ذاتی مضمون میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ بیتی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بیتی میں ہماری اپنی زندگی سے متعلق، یعنی جو مصنف ہوتا ہے یا مضمون نگار ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی سے متعلق وہ مضمون لکھتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ بیتی۔ اب آپ کہیں گے کہ ذاتی اور آپ بیتی میں فرق کیا ہے؟ تو آپ بیتی میں خود کی زندگی کی بات ہوتی ہے، ذاتی میں خود کے تجربات جو دوسروں کے ساتھ ہوئے یا اس نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا، وہ ان باتوں کو ذاتی میں بیان کیا جائے گا۔ آپ بیتی میں خود کی ذات کے بارے میں، اور اس کا انداز تھوڑا کہانی جیسا ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ بیتی پڑھیں بہت سے بڑے لوگوں کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہانی کی طرح اس میں انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ دلچسپ ہوتی ہے آپ بیتی۔ جیسے مثال دی انہوں نے، میرا ناقابل فراموش واقعہ، یعنی ہمارے اپنی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا وہ، اور میں نے سرکس دیکھا، یہ انہوں نے ذاتی میں اس کا شمار کیا ہے۔ اب اس کے بعد تصوراتی مضمون کیسے ہوتا ہے؟ کہ جس میں انسان اپنے خیالات، اپنے تخیل، اپنے تصور، اپنے خیال کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے اگر یہ مضامین عام طور سے اگر سے شروع ہوتے ہیں،
اگر امتحان نہ ہوتے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اس طرح کے. تو اس طرح سے 3 قسمیں آپ کو بتائی گئیں، لیکن اور بہت زیادہ قسمیں ہیں مضمون کی. مضمون نویسی سے متعلق معلومات دیجیے. یہ آپ کے سامنے مضمون نویسی سے متعلق معلومات موجود ہے، آپ اس کو لکھیں اپنے انداز میں، تو یہ پوری معلومات آپ اس میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو مضمون نویسی کی اقسام اور ان کی تفصیل تحریر کیجیے. تو یہ آپ کو جو اقسام بتائی گئی ہیں وہ آپ لکھیں گے، اور ان کی تفصیل بھی اس طرح بیان کریں گے. تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آن لائن تعلیم فائدہ یا نقصان، اس پر آپ کو لکھنا ہے. تو آن لائن تعلیم فائدہ یا نقصان میں ابھی جو فی الحال آپ کی آن لائن تعلیم چل رہی ہے، تو آپ کو اس کا تجربہ ہوا. اب آپ کیا کریں گے، پہلے اس کے پوائنٹس لکھیں گے، اور پوائنٹس لکھنے کے بعد ایک مضمون تیار کریں گے. تو مضمون تیار کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، وہی تمہید کا پیراگراف، نفس مضمون، اور اس کے بعد اختتام. ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور زبان کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا مضمون تحریر کریں. اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کا سہارا لیں، گوگل پہ آپ ٹائپ کریں آن لائن تعلیم کے بارے میں فائدہ یا نقصان، یہ عنوان ڈالیں، یا صرف آن لائن تعلیم ڈالیں. آپ مختلف طریقے سے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو وہاں مضامین ملیں گے. اور ان مضامین سے بھی آپ مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی آن لائن تعلیم کا تجربہ آپ کو ہو رہا ہے، آپ اپنے اعتبار سے اپنے خیالات بھی اس میں قلم بند کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو نحوم دہوم کی درسی کتابوں میں دیے گئے مضمون پڑھیں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں میں جو آپ نے مضمون پڑھا ہے، ان مضامین کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے. جیسے میں مثال بتاتا ہوں، تہنید آپ نے ایک مضمون، 9ویں جماعت میں ایک مضمون ہے تہنید، تو وہ اس مضمون کو آپ پڑھیں اور اس کے متعلق رائے دیں. 10ویں میں مراٹھی اور اردو کے ثقافتی رشتے، آپ پہلے کیا کریں، فہرست دیکھیں 9ویں اور 10ویں کی فہرست دیکھیں، اور فہرست میں صنف بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یا یہ مضمون ہے. تو جو مضمون جہاں لکھا ہوا رہے گا صنف میں، آپ وہ الگ کر لیں، اور مطلب وہ عنوان آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھیں آپ اس مضمون کو، اور اس کے بعد اپنی رائے دیں. تو رائے آپ کیسی دیں گے، آپ لکھیں گے کہ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا، اس میں کون سی آپ کو خوبی نظر آئی، اور کون سی بات اس میں ہونی چاہیے تھی جو نہیں نظر آئی. یہ سب آپ کو اس طرح سے اپنی رائے دینا ہے. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح آج کی سرگرمی حل کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.